جناب ریاض فتیانہ صاحب، یہ جو لب و لہجہ ہے، آپ اس کو قابل مثال کہیں گے، قابل مذمت کہیں گے، قابل شرم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم بیک کہتا ہوں، کیونکہ آپ کیپٹل سٹی کے کیپٹل ٹاک میں کافی دنوں بعد پھر واپس آئے ہیں۔ یقیناً اس کی سائز آپ ہی سے اچھی لگتی ہے۔ بہت شکریہ۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اسپیچ کے لب و لہجے کی بات کی، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب شروع دن سے ہی، چونکہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک ریولوشنری انقلابی سیاستدان ہے، ان کا سٹائل ہمیشہ سے اگریسو رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ ان کے اندر سچائی ہے، تو اس لیے وہ جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ ذرا سخت الفاظ بھی کہہ لیتا ہے، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ ان کی نہیں، مولانا کو مولانا کہنا گناہ ہے، اس میں کیا سچائی ہے؟ اس پہ کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تو میرا خیال ہے انہوں نے جو بات کہی ہے تو وہ سوچ سمجھ کے کہی ہوگی۔ میرا ان کا شاید مقصد یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کی سیاست کنٹروورشل سیاست ہے، اس وجہ سے ان کا خیال ہوگا کہ اپنی اپنی سوچ ہے نا، اس میں ٹھیک ہے۔ کیا تبصرہ کیا تو جا یہ سکتا ہے؟ آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اس لب و لہجے سے پاکستان میں جو سیاسی اختلاف ہے یہ سیاسی دشمنی میں بدل رہا ہے، اور جو نوجوان ہیں یہ ان کے لیے کوئی اچھی مثال نہیں ہے؟ دیکھیے، سیاست میں اپنی ذاتی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ شائستگی کی اپنی ایک قدر ہے، اور جس طرح کہ آپ خود بڑے شائستہ سیاستدان ہیں۔ اس پہ میں تو ڈے فرسٹ سے ہی رواداری اور شائستگی کا پرچارک رہا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ حکومت اپوزیشن کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانے چاہیے، اور جہاں جہاں پاسبل ہے مذاکرات گفتگو کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ابھی بھی بے شک عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن نے پیش کر دی ہے حکومت کے خلاف، تو ابھی بھی کوئی پاکستان کے آپس میں بات کرنی ہے نا۔ اگر ہم بھارت سے مذاکرات کر سکتے ہیں، اگر ہم دنیا کے باقی ملکوں سے رشیا اور امریکہ آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہوگا۔ اگر ابھی بھی ہم بیٹھ کے کچھ معاملات پر اپوزیشن گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں بھی آ سکتی، تقریب تر آ سکتی، ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، نیا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، کہ نئے رولز آف گیم طے کیے جا سکتے ہیں، جس سے ملک اور قوم کا بھی بھلا ہو اور جمہوریت بھی مستحکم ہو۔ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے، اس کی موجودگی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فاصلے کم ہونے کا کوئی امکان ہے ان دی لارجر نیشنل انٹرسٹ؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم بیک۔ تھینک یو سر۔ اور جو تقریر وزیر اعظم صاحب نے میلسی کے جلسے میں فرمائی، میرا تو خیال ہے کہ یہ کراچی والی ہے جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اس تقریر کو سننے کے بعد تمام سیاستدانوں کا، تمام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ لیکن آج جو انہوں نے کراچی میں تقریر فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بہت آگے جا کے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہ آپے سے باہر ہو جانا اور چھوٹے سے معاملے پہ یا کسی تکلیف کے پہنچنے پہ یا کسی نقصان کے اندیشے پہ جو ہے وہ اندیشہ محسوس کر کے بوکھلاہٹ کا شکار ہو جانا، توازن کھو بیٹھنا، یہ احادیث میں بھی ہے، اور جو ضرب المثل ہے ہمارے ان میں بھی ہے۔ یہ کو اچھے انسان کی جو ہے وہ اچھے انسان کی نشانیاں نہیں ہیں۔ جہاں تک انہوں نے جس طرح سے مولانا صاحب کو جس طرح سے نام سے پکارا ہے، شو پالش کی بات کی ہے، زرداری صاحب کو جس طرح سے مخاطب کیا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب کے اپنے زندگی کے ایسے پہلو ہیں کہ اگر ان کو اس طرح سے بلانے کی کوشش کی جائے تو شاید وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہو، اور وہ شاید کسی کو بھی نامناسب لگے، اور خان صاحب کو بھی اس کی بڑی تکلیف ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں۔ نہیں، میں بالکل اس طرف نہیں جا رہا۔ بہت شکریہ۔ اور میں صرف یہی کہنے کی جو ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے یہ پارلیمانی جمہوریت میں تو کسی طور پہ یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ پارلیمانی جمہوریت میں تو آپ جب تک حزب اختلاف کو، دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ آپ تسلیم نہ کریں، ان کو ساتھ لے کے نہ چلیں، ان کی مشاورت سے نہ چلیں، تو اس وقت تک یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خان صاحب جو ہیں یہ بالکل مس فٹ ہیں، اور جو ہم نے کوشش کی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی کی یہ دلیل ہے جو آج انہوں نے تقریر کی ہے اور جس قسم کی وہ بخلاہٹ میں گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، کل رات کو جو ہمارے پیچھے ڈی چوک میں جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں بلاول صاحب کی بھی تقریر تھی، زرداری صاحب کی بھی تقریر تھی. پتہ نہیں شاید اس جلسے میں کوئی ایسا لفظ استعمال ہوا یا نہیں ہوا. کوئی زرداری صاحب کی تقریر کا کوئی کلپ ہے ہمارے پاس، ذرا سنا دیجیے گا. تو دوستو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اور اس ناپاک پرائم منسٹر کو نکالیں اور اس کی جگہ ہم کسی اور شریف آدمی کو بٹھائیں جو کہ ملک چلا سکے اور ہم اس کی مدد کریں. آپ کے خیال میں ناپاک کا لفظ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بہت شکریہ میر صاحب، اور میں آپ کو جس طرح کہا گیا کہ ایک بار پھر اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ پروگرام یقیناً ایک اچھا پروگرام ہے، اس کی بہت ویورشپ ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس کی جو ویورشپ ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. سو ویلکم بیک. تھینک یو. تو اچھا، جو دوسری بات ہے کہ آپ نے زرداری صاحب کی تقریر سنائی. دیکھیں، ناپاک کا لفظ جو چیز جس کے اوپر آپ کو شک ہے یا پاک نہیں ہے، عمران خان صاحب کا جو ماضی ہے اس کے اندر ابھی بھی تصاویر جو سرکولیٹ کر رہی ہیں، وہ ایک خاتون ہے میکسویل، آپ کو یاد ہوگا، گسلین میکسویل، جو کہ ایک سیکس اوفینڈر ہیں، سیکس ٹریفکنگ میں وہ پکڑی گئی ہیں. ان کے ساتھ جیفری ایپسٹین جو تھے. ہو سکتا ہے زرداری صاحب کو بہت کہانیاں پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے، رانا ثناء اللہ کو بھی بہت ساری باتیں پتہ ہے. تو اگر اس تناظر میں یا اس بیک گراؤنڈ کے حساب سے اگر کہہ دیا ناپاک، تو میرا خیال ہے عمران خان کے لیے وہ مناسب لفظ جو ہے اس پر کویسچن نہیں لگ سکتا، کیونکہ عمران خان کا ماضی بھرا پڑا ہے ان چیزوں کے ساتھ. میں اس کے ماضی پر نہیں جانا چاہوں گی، وہ اس کا اپنا جو ظرف ہے یا اپنی جو بات ہے وہ خود ہے کہہ سکتے. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ شخص جو ایسے لوگوں کے ساتھ جس کے کنیکشنز رہے ہیں ماضی میں، ان کے ساتھ رہ کر زندگی گزار کر اور مدینے کی ریاست کا پرچار کریں، دکھ ہوتا ہے اس وقت. اور جس طریقے سے کہا گیا کہ کسی کے لیے اس نے کہہ دیا کہ انہیں مولانا کہنا گناہ ہے، کسی کے لیے بھی یہ کہنا، بھئی آپ کون ہیں یہ ججمنٹ دینے والے؟ ہمارا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. قیامت کا دن مختص ہے، وہ ایک دن ریزرو ہے. nobody else can judge me یا رانا صاحب یا آپ کو ان کے فیتھ کے لیے. تو یہ کہنا بہت غلط ہے. ویسے ہی ناپاک کا تو میں نے آپ کو بتا دیا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے پاس سارے قصے کہانیوں کا ایک پورا حساب ہو. دوسری بات جو میں آپ سے، یہ جو آپ نے پوچھا بھی ہے، جو آپ نے تقریر بھی ان کی چلائی ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، بہت دکھ ہے کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ ایٹمی طاقت پاکستان بھی ہے. اس ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اس طرح کا لب و لہجہ، اس طرح کی گیدڑ بھپکیاں، اس طرح کی گالیاں، یہ شرم آتی ہے ہمیں. یہ جو روایت سیاست میں عمران خان مضبوط کر رہا ہے، یہ بہت غلط روایت ہے. اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور اردو کی بات کرتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بلاول صاحب کو عمران خان سے بہتر اردو آتی ہے. آپ کسی کے تلفظ پر یا کسی کے ایکسنٹ پر بات کریں تو وہ اور بات ہے. آپ لڑکیوں کی باتیں شاید عمران خان کو زیادہ سمجھ آتی ہوں گی، کیونکہ ان کو برا لگتا ہے اگر کسی لڑکی کو آتا ہوا کہہ دیں یا جاتا ہوا کہہ دیں، لیکن روحانیت کو موصوف کہہ چکے ہیں رہونیت. اس کے علاوہ ان کا جو اوتھ تھا میر صاحب، اب آپ سنائیں گے تو پھر آپ پر کوئی اور پابندی لگ جائے گی. آپ ان کا اوتھ سنائیں لوگوں کو. آپ سنائیے کہ اس اوتھ کے اندر جو اس پر ہی یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اس پر ہی بہت ساری پرابلمز پیدا ہو جائیں گی. انہوں نے تو بہت سنگین اس میں ان کی غلطیاں